میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں سفر پہ چلا، جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم، یا شہ امم، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری ابن علی، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب بلائے گا غلام، بلائے گا غلام، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لافتہ، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، آخری آدمی تک، آخری آدمی تک ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ اعلان ولایت ہے، جس کی بنا پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں، نہ ولایت پر اور نہ عزاداری سید الشہداء پر۔ تو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس نعرے پہ تو سارے بولیں گے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ اور یہ نعرہ، یہ جو نعرہ حیدری ہے، یہ لکھنؤ کا نعرہ نہیں، پاکستان کا نعرہ نہیں، امریکہ کا نعرہ نہیں، افریقہ کا نعرہ نہیں، امریکہ کا نعرہ نہیں، یہ نعرہ ملا ہے ہمیں غدیر خم سے۔ ہم جو دنیا بھر میں نعرے لگاتے ہیں نا، یہ ہم نے سیکھا ہے، وسیلے بہت سارے لوگ بنتے ہیں، لیکن غدیر خم اس کا لنک ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو غدیر خم میں لگا تھا جب اعلان ولایت ہوا تھا۔ تو آج ہم ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑے ہوئے غدیر خم کو ذہن میں رکھ کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 آخری آدمی تک حیدری، حیدری، من کنتو مولا، من کنتو مولا علی، علی، من کنتو مولا حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، جبریل کا ٹیچر، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا۔ اور پھر رسول اللہ اپنا جانشین بنا کر گئے مولا علی کو، وہ ذہن میں رکھ کر یہی ہماری پہچان ہے، ولایت علی، ولایت معصومین، عزاداری مظلوم کربلا۔ سارے مل کر بولا، تیرا وارث میرا وارث علی۔ اب دیکھیے، شرمانا نہیں ہے، ہاتھ ایک ایک حسینی کا بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اپنے اور غیر کی پہچان کراتی ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں، میرے ساتھ اہل سنت بھی ہوتے ہیں، کچھ ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، مگر سب اپنی اپنی نمائندگی ضرور پیش کرتے ہیں۔ یہ ذکر محمد و آل محمد ہے ہی ایسا کہ اس پر سب کو گواہی دینی پڑتی ہے، اور سب دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اتحاد کے ساتھ ایک ایک حسینی کا ہاتھ فضا میں بلند ہونا چاہیے۔ جو گھبراتا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، جو علی کو اپنا وارث مانتا ہے، جو رسول کا جانشین مانتا ہے، علی کو اپنا مولا مانتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ تو جو گھبرانے کی بات نہیں، ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولنا ہے، تیرا وارث میرا وارث، تیرا وارث میرا وارث، جزاک اللہ۔ جب لکھنؤ کی سرزمین پر داخل ہوا، ایئرپورٹ پہ علی وارث لبیک یا حسین کے نعرے گونجے۔ میں چاہتا ہوں لکھنؤ سے ایک نعرہ گونجے اور شاہ نجف کی چوکھٹ پر جا کر سلامی دے۔ تو اتنی طاقت ہے ہم لوگوں میں، آخری آدمی تک ہے طاقت۔
کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام, وسیلہ بنانا مولا کا کام. کبھی جبریل کے شہ پر مودت پر سجا دیں ہمارا یہ نعرہ, کبھی ہوا کو حکم دیں کہ ہمارے نعرے کو اپنی بارگاہ تک مولا بلا لیں. تو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولنا, علی وارث اللہ, ماشاءاللہ, زندگیاں ہو. جس کو میں نہیں دیکھ رہا اس کو امام زمانہ کی آنکھ ضرور دیکھ رہی ہوگی. پورے کلام میں اس طرح ساتھ دینا ہے میرا, تاکہ دنیا بھر میں جا کر بتاؤں کہ لکھنؤ کی پہلی سرزمین پر جو پہلی مجلس میں نے پڑھا, پہلی بار آئے, وہ ایک تاریخی مجلس ہوئی اور عزاداروں نے میرا اس طرح سے ساتھ دیا ہے. اور بس اس بات کا ثبوت یہ ویڈیو ہوں گے, یہ کیمرے ہوں گے انشاءاللہ مولا کے صدقے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, اوقات ہے تو ذکر حسین کی, اہمیت ہے تو ذکر حسین کی. لذت عشق علی کیا ہے زمانے والوں, اس کو درویش صفت لوگ سمجھ پاتے ہیں. کون وارث ہے تیرا, کون میرا وارث ہے, آؤ اے اہل جہاں ہم تمہیں سمجھاتے ہیں. نعرہ درویش کا ہر گھڑی ہر جگہ, نعرہ درویش کا, آخری آدمی تک بولے, نعرہ درویش کا ہر گھڑی ہر جگہ. ہاتھ بلند کر کے, علی وارث علی وارث علی وارث, جزاک اللہ, مولا زندگیاں دے. سنیے, دنیا بھر میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے ہاتھ اٹھا کر نعرہ کیوں لگاتے ہیں, کہاں کی سنت ہے؟ میں نے کہا غدیر خم کی سنت ہے. رسول خدا نے جب اعلان ولایت کیا ایسے نہیں کیا کہ من کنتم مولا فاذا للمر, نہیں, ایک عمل کیا کہ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا. مولا نے کبھی ہاتھ فضا میں بلند کر کے بتایا, شاید رسول یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا کون ہے, ہمارے ساتھ کون ہے, ہم سے دور کون ہے. ہاتھ فضا میں بلند کر کے, میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا, زندگیاں ہو. جزاک اللہ. نعرہ درویش کا ہر گھڑی ہر جگہ, علی وارث علی وارث. اب جتنے لوگوں کو میں نظر نہیں آ رہا, میری آواز ضرور جا رہی ہوگی, تو جس کو کلام یاد ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کو کلام یاد ہے, ساتھ مل کر پڑھانا. کوئی مشکل, اچھا جس کو یاد ہے ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولے تو ذرا کہ ہمارے ساتھ بولنے والا کون کون ہے. اس ایمان میں یہ فرحان علی کا لکھا ہوا, فرحان علی کا پڑھا ہوا صرف نوحہ نہیں, مظہر صاحب کا لکھا ہوا صرف نوحہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے. جس کا ایمان ہے اور اپنے برابر والے کو دیکھتے ہوئے بولنا, سارے ہاتھ فضا میں بلند کر کے, کوئی مشکل جب بھی آئے راہ میں آئی رکاوٹ بڑھ گئی بے کلی, میں نے دل سے کہہ دیا علی. جزاک اللہ. مجھے لگتا ہے یہ کلام میں اب اکیلا نہیں پڑھوں, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہ کلام سارا پڑھیں, ساری دنیا جانے کہ مولا کا یہ نوحہ. جب حسینی عزاداروں کی حافظے کیا ہوتے ہیں, یاداشت کیا ہوتی ہے, اپنے مولا کا ذکر نہیں بھولتے, اپنے ذاکروں سے پیار کرنا نہیں بھولتے, چاہے وہ پاکستان کا ہو, ہندوستان کا ہو, امریکہ کا ہو, افریقہ کا ہو. حسین کا ذاکر ہوتا ہے تو صرف کربلا کا ہوتا ہے. تو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے, کوئی مشکل جب بھی آئی
اچھا مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولیے گا، اگر یاد نہیں بھی ہے تو برابر والے کی آواز سن کر دہرائیے گا ضرور. ایک ایک ہاتھ فضا میں بلند ہونا چاہیے. کوئی مشکل جب بھی آئی لب پہ تھی نادے علی، راہ میں آئی رکاوٹ بڑھ گئی جا بے کلی، ایک سہارا مل گیا میں نے دل سے، ہم نے دل سے کہہ دیا. زندگیاں ہو ہر نماز عشق اپنی، نعرہ حیدر میں ہے نعرہ حیدری، ہر نماز عشق اپنی، یہ جو تغرا نام حیدر، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا. دیتی ہے تاریخ ہم کو یہ گواہی دم بدم، جنگ خیبر میں نبی نے دیکھے حیدر کو علم، رکھ کے میدان میں قدم اپنے لشکر سے کہا. آسرا ہے یہ ہمارا، ہم کو مشکل سے کیا ڈر، خود نبی نے بھی پکارا مشکلیں آئی اگر، خود نبی کہتے رہے، خود نبی کا ورد تھا. ماشاءاللہ. والا زندگیاں دے. دیکھیے میں جب اسٹارٹ کیا میں نے نوحہ خوانی اپنی دل و جان سے عزیز انجمن ضرب حیدری سے کی، چونکہ اب میرا انجمن ضرب حیدری میں نوحہ خوانی نہیں کرتا، لیکن عزت میری ان کی نظر میں ابھی بھی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، انجمن کو ماتم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ہماری انجمن ضرب حیدری سے تو تعلق نہیں، لیکن دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری انجمن ہوتی ہے. علی وارث انٹرنیشنل گروپ، پاکستان، لکھنؤ انڈیا، عراق، ایران، شام، لندن، جہاں جاتا ہوں وہاں جا کر وہ عزادار، یہ میرا ادارہ نہیں ہے، یہ وہ عزادار ہیں کہ جو ولایت علی پر قائم ہے، اور رسول خدا نے جب مولا علی کو اپنا جانشین بنایا، جب علی کو اپنا وارث بنایا، اس پر ایمان رکھنے والے میرے ساتھ ہوتے ہیں. اب کبھی انجمن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈائری پکڑ کے چلتے ہیں، ماتمی ساتھ چلتے ہیں، کبھی بھول جاتا ہے بندہ تو وہ بتاتے ہیں نوحہ کون سا. اگر میں بولوں کہ میں یہ نوحہ اس شعر بھول گیا ہوں تو میرا ساتھ دیں گے پڑھتے ہوئے. آپ کو یاد ہے مصطفیٰ بھی مل گئے، ہاتھ پتا میں بلند کر کے جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے اس مشن میں، مولا کے مشن میں، مولا کی عزاداری میں، مل کر ہاتھ بلند کر کے بولے مصطفیٰ بھی مل گئے، مل گیا علم جس کو ہو گیا کہ، علم جس کو ہو گیا کہ ہے علی مشکل کشا. ٹل گئی ہے ایک بلا جس نے مشکل میں کہا، ہاتھ بلند کر کے علی علی. جزاک اللہ. اس دعا کے ساتھ ٹھیک ہے آپ رہنے دیجئے. میں نے کہا نا یہ عزادار ہیں، محبت میں کھڑے ہیں، جہاں کھڑے رہنے دیجئے. دیکھیے ایک بات، ایک خاص طور پہ دعا کرنی ہے، اس مجلس پر خاص طور پہ دعا کرنی ہے کہ مولا پاکستان میں اور ہندوستان میں امن و امان قائم رکھے،
بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار قائم ہیں، جو انسان قائم ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، لیکن جو عزادار ہے یا جو انسانیت دل میں رکھتا ہے بس وہی حسینی ہوتا ہے. دعا کیجئے جہاں جہاں بھی انسان آباد ہیں وہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے. ہمارا ملک پاکستان اور ہندوستان امن و امان کا ہی گہوارہ بنا رہے. اسی طرح سے محبتیں قائم رہیں دنیا بھر میں جہاں جائیں. بس جہاں بھی آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں عزادار سید الشہداء کی کتنی مخالفت ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی اتنے شیعہ مار دیے گئے، عراق میں اتنے شیعہ مار دیے گئے. یقیناً مختلف دنیا کے یہاں کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن جہاں جہاں بھی شیعہ مارے گئے، خدا کی قسم جس جگہ مارے گئے دنیا کا کوئی اور ایونٹ ہوتا تو اگلے سال سے وہ ایونٹ ہونا بند ہو جاتا. مگر حسین کی عزاداری وہ ہے کہ اگر ایک جگہ بم بلاسٹ ہو گیا، اسی جلوس میں اگلے جلوس میں خدا کی قسم مائیں بچوں کو کفن پہنا کر بھیجتی ہیں کہ جاؤ ہم نے سنت زینبی کو ادا کرنا ہے. ہمارے بچے اون محمد کی طرح حسین پر قربان ہیں. بہنیں کہتی ہیں ہمارے بھائی علی اکبر کی طرح، علی اصغر کی طرح قربان ہیں. باپ بیچتے ہیں جاؤ علی اکبر کا صدقہ، جیسے حسین نے صدقہ علی اکبر کا صدقہ، علی اکبر کی قربانی دی، علی اکبر کا صدقہ ہے یہ، تم جاؤ. تو آئیے ہاتھ فضا میں بلند کر کے دنیا کے سارے عزادار، چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہو، پاکستان سے تعلق رکھتے ہو، جو اس وقت انٹرنیٹ پر یا ٹی وی چینلز پر مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس ایمان میں شریک رہیے گا کہ عزاداری سید الشہداء کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی دے سکتے ہیں. یہ آوازیں دنیا کے کونے کونے میں گونجنی چاہیے اتنے کلیجے کی طاقت سے. صرف بڑے امام بارگاہ لکھنؤ میں نہ گونجے، دنیا بھر میں گونجنی چاہیے آوازیں پورے کلیجے کی طاقت سے. بولیے ہم نہیں ہوتے پریشان، مشکلیں ہوتی ہم نہیں ہوتے پریشان، ہم نہیں ہوتے پریشان، علی وارث ہے مشکل. استاد سبت جعفر چلے گئے، علامہ ناصر عباس ملتان چلے گئے، عرفان حیدرآبادی چلے گئے، محسن نقوی چلے گئے، دنیا کے کتنے عزادار پیارے پیارے عزادار ذاکرین چلے گئے، مگر عزاداری رکی نہیں رکی. ایسے ہزاروں جان قربان کرنے کے لیے حسین پر ہم تیار ہیں. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولیے ہم نہیں ہوتے پریشان، علی وارث ہیں مشکلیں ہوتی ہیں آسان، کیونکہ ہم اس کا بھی لے کے افراد ہیں، یہ رسم جس میں ہمیشہ سے ہے، ہو امتحان یا گھر سے جو نکلے. اب جس کی ماں کا یہ ایمان ہوتا ہے ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولیے گھر سے جو نکلے تو مانے کا. آخری آدمی تک جہاں جہاں کیمرے جا رہے ہیں، جہاں جہاں کیمرے جا رہے ہیں ان سب کی کیپچر کیجئے گا. گھر سے جو نکلے تو ماں نے کہا جا تیرا وارث ہے مشکل کشا ہے کامیابی مقدر تیرا، دشمن تیرا کچھ نہ کر پائے گا، سایہ فکر تجھ پہ ہے یہ دعا، سایہ فکر تجھ پہ ہے یہ دعا، فتح تیرا نصیب اور تیری بقا. زندگیاں ہو مولا، زندگیاں دے. یہ چند اشعار کی ذمت ہے، اس کے بعد صرف ماتم ہوگا اور عزاداری ہوگی. حیدریم قلندرم مست، اس کو شعر یاد ہے لال شہباز قلندر سرکار کا، یہ قطع ہے جو فارسی میں بولا ہے کہ میں حیدری ہوں، قلندر ہوں، مست ہوں، بندہ مرتضی ہوں، پیشواہ تمام رندانم کے سگے، میں علی کے در کا کتا ہوں، میں علی کے در کا سگ ہوں. لال شہباز قلندر کہتے ہیں، جس کو ایک قطع یاد ہے میرے ساتھ مل کر بولے حیدریم قلندر. نہیں یہ مستانہ نعرہ اگر ہاتھ بلند، میں کہہ رہا ہوں نا اس کلام میں آپ کو زحمت ہے، یہ ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے، یہ کلام ہی ایسا ہے. یا اب یہ قلندر سرکار کا لکھے ہوئے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، لال شہباز قلندر 7 والے سرکار کے. دونوں ہاتھ میں بلند کر کے بولیے ہاں حیدریم قلندر مست بندہ مرتضی علی ہستم بندہ مرتضی علی پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. پاکستان کا قلندری سرکار کا نعرہ دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے بولا بولا دم دم سخی سردار قلندر
مست علی 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 جزاک اللہ. اور میں چاہتا ہوں یہ نعرہ جو قلندر سرکار بڑی خدمات ہے لال شہباز قلندر سرکار کی ولایت علی کے لیے. بولو بولو دم دم سخی سردار قلندر مست. پھر علی علی کا نعرہ اب سب نے مل کر لگانا ہے. بولو بولو دم دم سخی سردار قلندر مست علی علی علی. مل کر سارے ہاتھ بلند کر کے بولو 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 دم دم سخی سردار قلندر علی 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 علی. جزاک اللہ. ہندوستان بھی اولیاؤں کی سرزمین ہے. ہو ولی اجمیر کوئی ہو ولی اجمیر کوئی بو علی ہو یا نظام ہو کوئی شہباز یا ہو رابعہ بصری کا نام. سب کا مسلک ایک تھا سب کا نعرہ ایک تھا. جزاک اللہ. آسرا ہے یہ ہمارا ہے ہماری. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت بخشیے. ہاں ہے ہماری محفلوں کی آبرو ذکر علی. یہ دعائیں سیدہ سے منزلت ہم کو ملی. آخرت کی فکر کیا فکر ہو دنیا کی کیا. علی والے اللہ. مولا بروز حشر مولا آپ کی شفاعت فرمائے. معصومین فرماتے ہیں سنیے معصومین فرماتے ہیں کہ دنیا سے جب رخصت ہو برزخ کی تیاری کر کے آنا. حشر میں تو ہم بخشوا دیں گے لیکن روز حشر سے لے کر اب تک کا جو فاصلہ ہے دنیا سے جانے کے بعد روز حشر تک وہ عالم برزخ ہے اس کی تیاری کر کے آنا. اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. یہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں عالم برزخ میں ہمارے کام بھی آئیں گی. یہ جو ہم ولایت علی عزاداری مظلوم کربلا کرتے ہیں ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں تو یہ ساری عبادتیں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے کام بھی آئیں گے اور یہ سارا اصال بھی کریں گے. خاص طور پر میں اصال کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس جو میرا ثواب ہے قبلہ میر انیس صاحب کو مرزا دبیر کو اور جتنے بھی شعراء کرام یہاں گزرے سب کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ہر گھڑی عشق علی میں لب کشا فرحان ہے. اور بلکہ ایک مشورہ ہے جو میں پاکستان میں بھی دیتا ہوں ہندوستان میں بھی دیتا ہوں انگلستان میں بھی دیتا ہوں. جہاں جاتا ہوں مشورہ یہی ہوتا ہے کہ مشورہ ہے. میں اس ہر سرزمین کی قدر کرتا ہوں جہاں حسین کے زدہ جہاں انسان بستے ہیں چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو دنیا کا کوئی بھی کونا ہو جہاں پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ سرزمین ہمیشہ دشمنوں سے بچی رہے. مشورہ ہے یہ ہمارا آج ہر انسان کو دشمنوں سے گر بچانا چاہو پاکستان کو. دشمنوں سے گر بچانا چاہو ہندوستان کو. دشمنوں سے گر بچانا چاہو پاکستان کو. دشمنوں سے گر بچانا چاہو ہندوستان کو. ہے نظام مصطفیٰ ہر طرف ہو یہ صدا. زندگی ہو مولا سلامت رکھے. مشورہ ہے ہر گھڑی عشق علی میں لب کشا فرحان ہے. اور مظہر آبدی کا
بس یہی ایمان ہے تا ابد ایک آسرا، آج بھی ہے کل بھی تھا، آج بھی ہے کل بھی تھا اور کل بھی ہوگا، علی وارث علی وارث علی وارث، تیرا وارث میرا وارث۔ زندگیاں ایسے نہیں، ایک ایک ہاتھ فضا میں بلند ہو، ایک ایک آدمی کو ریکارڈ کیجئے گا، دنیا کو پتہ چلے کہ مولا کے چاہنے والے، مولا کے ولائی، مولا کے عزائی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہاتھ فضا میں بلند کر کے، تیرا وارث میرا وارث علی 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 وارث۔ مجھے باہر والے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، باہر والے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، پورے کلیجے کی طاقت سے بول، جیو زندگی ہو، زندگی ہو۔ عزیزدارو، اب میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں اگر کیمرے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے ماتم ضرور کرنا۔ میں جانتا ہوں رش اتنا ہے، لوگ اتنے پیک ہیں، ابھی آپ خاموش ہیں، جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہاں کھڑا رہنے دیجئے، اور جو ممبر پہ کھڑا ہے ان سے گزارش ہے جو جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہیں، ہلے گا ممبر ٹوٹ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں اب عزاداری کے درمیان کوئی ہماری آپس کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، جس کو جگہ ملتی ہے مل جائے، جس کو جگہ نہیں ملتی میری خاص طور پہ دعا ہے کہ پہلے بھی آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، جس کو جگہ نہیں مل رہی ہے بعد میں ہماری عبادت کو قبول کر لیں، لیکن بس کوشش کیجئے گا اب عزاداری کا سلسلہ کریں۔ آج 28 سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کی شہادت، رسول دنیا سے پردہ کر گئے، امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت آ گئی۔ تو آئیے سروں پہ ہاتھ مار کے، ماتم کی جگہ تمام مائیں بہنیں، تمام جوانوں، پھر سروں پہ ہاتھ مار کے کہ حسینی کا ہاتھ سر پہ ضرور ہونا چاہیے، سینوں پہ ہونا چاہیے، ماتم سے کسی کا ہاتھ خالی نہ رہے۔ ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا، ہائے امام، آخری آدمی تک، پورے کلیجے کی طاقت سے جنت البقیع تک، مدینہ منورہ تک اپنے پرسے کو پہنچاؤ۔ ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا، ہائے امام حسن، ہائے امام، ہائے امام حسن، ہائے رسول خدا۔ مائک جو پرنٹ کرنے سے گزارش ہے، مائک میں تھوڑا سا دور رکھ کر پڑھوں گا، قریب رکھ کے پڑھو تو میری آواز تو بیٹھ لے گی، آپ مائک کو دور رکھ کے پڑھوں گا، آپ رینج مائک کی بڑھا دیجئے۔ کلام پڑھنے لگا ہوں کہ جب لاشا قاسم خیمے میں آیا تو بی بی زینب نے عجب بیان کیے، ہائے مقتل سے آیا لاشا قاسم، بھائی حسن کی یاد ستانے لگی، زینب نے رو کے لاشا قاسم پہ کی بکا، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم، وہ حسن۔ دیکھیے اپنی آوازوں کو اتنا بلند کر کے پرسہ دیجیے گا کہ آپ کی آواز کوشش کرے کہ جنت البقیع میں بی بی سیدہ کی تربت تک پہنچ جائے۔ وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم، وہ حسن، کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا، کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا، آج تیرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم، وہ حسن بے خطا قاسم، وہ حسن سبز قبا۔ دنیا نے تجھ کو چین سے رہنے نہیں دیا، دنیا نے تجھ کو چین سے رہنے نہیں دیا، تجھ کو زہر دیا، یہ ستم ختم نہ ہوا، یہ ظلم چلتے چلتے قاسم تک آ گیا، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم۔
اذن وغا حسین سے جب مل نہیں سکا، اذن وغا حسین سے جب مل نہیں سکا، تعویذ تیرا ساتھ ملایا وہ مہلکا، دل تھام کر حسین نے بے ساختہ کہا وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم، وہ حسن کسی کے ہاتھ ماتم سے خالی نہ ہو، سروں پہ ماتم کرتے ہوئے بولیے وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم، وہ حسن قربان جاؤں تجھ پہ مظلوم ترقی، قربان جاؤں تجھ پہ مظلوم ترقی، بیٹے کی تربیت میں کمی کوئی نہ رکھی، اکبر سے پہلے شہ پہ قربان ہو گیا وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم. ہائے وحسن سبز قبا بے خطا قاسم، وحسن سبز قبا بے خطا. تعویذ جتنے پیوست جتنے تیر تھے تابوت میں تیرے، عجب بیان کرتی ہے بی بی کہ پیوست جتنے تیر تھے تابوت میں تیرے، اتنے ہی ٹکڑے قاسم دلگیر کے ہوئے، اتنے ہی ٹکڑے قاسم دلگیر کے ہوئے. دل تھام کر یہ مانے دل تھام کر کہا وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسم. وحسن سبز قبا بے خطا قاسم، وحسن سبز قبا، وحسن سبز قبا. اور کیا مصائب لکھے مظہر عبدی صاحب نے. تھا چاند فاطمہ کا ستم کی گھٹاؤں میں، تھا چاند فاطمہ کا ستم، گھر سے چلا جنازہ تو تیروں کی چھاؤں میں، گھر سے ماتا گھر سے چلا جنازہ تو تیروں کی چھاؤں میں، گھر سے اکبر سے پہلے شہ پہ قربان ہو گیا وحسن سبز قبا بے خطا قاسم. سب مل کر اسی طرح ماتم کرتے ہوئے ماتم سے اپنے ہاتھوں کو روکیے گا مت. بے گناہ مارا گیا سیتے رسول دو سرا واحسن سبز قبا بے خطا مارا، سیتے رسول دو سرا واحسن سبز قبا بے خطا مارا، سیتے رسول دو سرا واحسن سبز قبا. یقیناً بی بی زینب سید عزاداری کا سلسلہ ہمیں ملا، سید سجاد مولا سے ملا. عزاداروں خدا کی قسم اگر بی بی زینب اپنی یہ قربانیاں نہ دیتی تو شاید یہ عزاداری ہم تک نہ پہنچتی، سید سجاد قربانیاں نہ دیتے تو ہم تک یہ عزاداری نہ پہنچتی. ہماری ماں بہنوں کے سر پہ جو چادر ہے یہ اسی شہزادی کونین کی بیٹی بی بی زینب کبریٰ کا صدقہ ہے. عزیزارو شام کا وہ منظر، شام کا وہ بازار اپنے ذہنوں میں رکھ کر میری ماں بہنوں تمام جوانوں پیر شام کا بازار ذہن میں رکھ کر سروں پہ بی بی زینب کا ماتم کر کے ہائے زینب ہے شام کی صدا بلند کرنا اور اس دعا کے ساتھ کہ بی بی ہمیں دوبارہ شام بلا لیں. سارے عزیزار سروں پہ ماتم کرتے بولے ہائے زینب ہے شام، ہائے زین ہے شام، ہائے زین ہے شام، ہے زین ہے شام، ہے جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا زینب کو، زینب ماتا
ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے اے آقا زادی۔ فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو زینب جو بازار قریب زینب کو بات رے ماحول شرابی جب دیکھا بابا کی وصیت یاد آئی، کوئی تو مجھے چادر لا دے، ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی، جب کوئی نہیں چادر لایا زینب کو جو بازار قریب ہے۔ سنو بہن بی بی کہ زینب کو کرتی تھی دعائیں رو رو کر، اس حال میں نہ بھائی دیکھے، اٹھی جو نگاہیں زینب کی کوٹھوں پہ تماشائی دیکھے، کچھ سوچ کے دل یہ گھبرایا زینب کو ہائے ہائے جو بازار قریب زینب کو ہر کام نیا ایک ظلم ہوا، لاچار مسافر زینب پر، زینب کو رلایا ظالم نے، ناکوں کے قریب نیزہ لا کر شبیر کا سر جو دکھلایا زینب کو ہائے ہائے جو بازار قریب رے خاموش کیا قیامت گزری بی بی پر، سنو کہ خاموش رہی اولاد نبی، ہر گام نیا ایک ظلم سہا، خولی یہ منادی کہنے لگا، یہ کون با ہے ایک باغی کا، مظلوم جو باغی کہلایا زینب کو ہائے ہائے جو بازار زینب کو عزیزدارو ماتم کرنے سے کبھی رکے گا مت، کیونکہ یہ مصائب وہ ہیں جس پر میرا مولا سید سجاد جب تک زندہ رہا خون کے آنسو روتا رہا۔ عزیزدارو خون کے آنسو رونا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مرحلہ طے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ سید سجاد نے جو امتحان دیا۔ عزیزدارو جب منہال مولا کے صحابی مولا کے پاس آ کر کہتا ہے مولا سب سے زیادہ غم کہاں گزرے، تو مولا نے روک کر 3 بار کہا الشام الشام الشام، اپنی گریے کو شام والی بی بی مولا سید سجاد کے روزے تک، مولا سید سجاد کی قبر جنت البقیع تک، شام والی بی بی زینب کے روزے تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس غم میں مولا سید سجاد 40 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ کسی کا گھر لٹ جائے تو پتہ چلتا ہے، اس کو اس غم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم عزادار لوگ ہیں، ہم تماشائی لوگ نہیں ہیں، ہم عزادار لوگ ہیں، حسین کی عزاداری کرنے والے، کہ جب مولا کے پاس منہال آ کر کہتے ہیں مولا سب سے زیادہ غم کہاں گزرے، مولا نے رو کر 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ منہال کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا پھر خون کے آنسو کیوں روتے؟ منہال سے مولا کہتے ہیں منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت ہماری میراث ہے، بے شک شہادت ہماری میراث ہے، مگر انصاف کر کے بتاؤ کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہوں؟ کبھی کوفے کا بازار،
کبھی شام کا بازار، کبھی کوفے کا دربار ہو، کبھی شام کا دربار ہو. منہال تجھے کیا پتا، کئی مقامات پر میں نے دعا کی کہ کاش میں سجاد مر جاتا. منہال قدموں میں گر گیا. کہتا مولا کئی مقامات؟ کہا ہاں منہال، کئی مقامات پر میں نے دعا کی کہ کاش میں سجاد مر جاتا. ہاتھ کو جوڑ کر کہتا ہے مولا کوئی ایک واقعہ تو بیان فرمائیے. مولا کہتے ہیں سن، کئی مقامات ایسے تھے جس پر میں نے دعا کی کہ کاش میں سجاد مر جاتا. اس میں سے ایک مقام یہ کہ کربلا سے لے کر شام تک ظالم کے یہ دو کام خاص تھے کہ پہلا کام نو کے نیزہ سے میری پھوپھی اماں زینب کی چادر اتارتا. اپنے گریے کو بلند کیجئے، شام والی بیوی کے دربار تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. مولا کہتے ہیں دوسرا کام، پہلا کام یہ کہ نو کے نیزے سے میری پھوپھی اماں زینب کی چادر اتارتا تھا. دوسرا کام میرے پشت پر تازیہ نے برسا برسا کر سفر کربلا لکھتا تھا. مولا کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب وہ میرے پشت پر تازیہ نے برسا رہا تھا. یہ منظر میری 4 سال کی بہن سکینہ دیکھ رہی تھی. دوڑتی ہوئی آ کر کہتی ہے ظالم بس کر جا، کب تک میرے بھائی کو مارے گا؟ نہ ردا دیتا ہے نہ پانی دیتا ہے، میرے بھائی پر درے برساتا رہتا ہے. اللہ مولا کہتے ہیں اس مقام پر منہال میں نے دعا کی کہ کاش میں سجاد مر جاتا. خدا کی قسم پتھر دل ہے وہ جس کی آنکھ اس مسائب پر نم نہ ہو، جس کی آواز اس مسائب پر نہ نکلے. عاددارو مولا سید سجاد کہتے ہیں منہال جب میری سکینہ نے کہا کہ اے ظالم بس کر جا، کب تک میرے بھائی کو مارے گا؟ ظالم میرے پشت پر تازیہ نے برسا رہا تھا. جب میری بہن سکینہ کی آواز سنی تو ظالم جو ظلم میرے ساتھ کر رہا تھا مجھے چھوڑ کر وہ ظلم میری بہن سکینہ کے ساتھ. مولا کہتے ہیں منہال میری بہن میرے پاس آ کر کہنے لگی، سکینہ کہتی ہے بھیا سید سجاد اس ظالم سے کہیے جو ظلم کرنا ہے میرے پشت پر کر لے، میرے رخساروں پر نہ کرے. یہ رخسار وہ ہے جس پر میرا بابا مجھے بوسے دیا کرتا. ابن منظر سے روایت ہے کہ ابن منظر سے والا کہتے ہیں ابن منظر کیا تو جانتا ہے کہ جب ہم کوفے میں داخل ہوئے ہمارا کیسے استقبال ہوا؟ آئینے لگا دیے گئے، بازار سجا دیے گئے، کوٹھوں پہ تماشائی کھڑے تھے. کسی کے ہاتھ میں صدقے کی کھجوریں تھی، کسی کے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے تھے، کسی کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی تھا، کسی کے ہاتھ میں نوکیلے پتھر تھے. حضرارو مولا سید سجاد کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بازار میں بھیڑ تھی، یہ سب تماشائی ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ لیے کھڑے تھے. ہمارے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، ہمارے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. اس طرح سے پوچھ بندے تو مولا کہتے کوئی چیز ہم پر آئے تو ہم روک بھی نہیں سکتے. پھر آگے ظلم یہ ہوا کہ پیچھے والے دھکا دیتے تھے، آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے. جب غش کھا کر ہم گر جاتے تھے تو درے مار مار کر ہمیں جگایا جاتا تھا. ارے جب ہم کوفے میں داخل ہوئے تو کسی کی منادی آئی، کسی نے صدا دی ہے کوفے والوں جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، خیبر کا بدلہ، خندق کا بدلہ، احد کا بدلہ، آ کر بدلہ لے لو. علی کی بیٹیاں کوفے کے بازار میں برے نظر آ رہے. مولا کہتے ہیں بس جس کے ہاتھ میں پھر جو چیز آئی اس نے ہم پہ برسانا شروع کر دی. ابن منظر کہتا ہے مولا پھر کیا ہوا؟ مولا سید سجاد کہتے ہیں ابن منظر کیا تو سجاد کو موت سے پہلے ہی مارنا چاہتا ہے؟ ارے تیرے رونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ جب یہ سارے بدلے دے کر ہم فارغ ہوئے تو حالت کچھ اس طرح سے تھی کہ نہ میں اپنی پھوپھی اماں زینب کو پہچان سکا، نہ میری پھوپھی اماں مجھے پہچان سکی، اور ہم دونوں مل کر اکبر کی ماں لیلا کو نہ پہچان سکے. مولا کہتے ہیں کہ منظر بازار میں یہ بات ختم نہیں ہوئی. ہم کوفے کے بازار میں گئے، کوفے کے دربار میں گئے، ماتم کے لیے تیار ہو جانا. جب شام کا بازار آیا مولا کہتے ہیں پھر وہی منظر ہوا، وہی تماشائی کھڑے تھے. جب صدا دی میری پھوپھی اماں پیچھے چھپ گئی اماں فضہ کے، تو کسی ظالم نے صدا دی یہ جو حبش کی ملکہ فضہ ہے اس کے پیچھے جو چھپ رہی ہے یہی علی کی بیٹی زینب. ماتم کر کے پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چھینی پتھر مارے اور گیم کبھی پانی پھینکا، درہ جو سکینہ نے کھایا زینب کو غازی یاد آیا. جو ہاں زینب کو فرحان قیامت کا غم ہے، مظہر نے لکھا
ہے کیا نوحہ شبیر بنا عباس بنا، یہ پہلا سفر تھا زینب کا، جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو ہائے ہائے، جو جو بازار قریب پڑھتے رہیے۔ عزتدارو کلام پڑھنے لگا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ اب اگلی مجلس جو انشاءاللہ لکھنؤ میں ہوگی غالباً 4 جنوری کو غفران مابی مبارکہ میں، تو میری گزارش ہے آپ تمام عزاداروں سے کہ ماتمی حلقہ بنا کر ماتم کیجیے گا، کیونکہ اس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ جب تک حسین کا ماتم نہ ہو دل نہیں بھرتا، تو ماتم کے لیے اتنی جگہ بنائیے گا کہ حلقہ بن سکے۔ اور پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر عزاداری کی اہمیت سمجھیں گے تو کوئی بات نہیں، میں کربلا جا کر مولا حسین کی ذریعے پہ اکیلا نوحہ خوانی کر لوں گا، لیکن خدا کی قسم یہاں اگر آپ اس طرح سے کریں گے جتنا شور شرابہ اس وقت عزاداری کے درمیان ہوا، تو برائے مہربانی ایسا شور شرابہ مت کیجیے گا، ورنہ وہ لاکھوں کا مجمع ایک طرف، لیکن اگر اس کے اندر صرف اور صرف تصویریں ہوں، عزاداری کی اہمیت نہ ہو، تو وہ لاکھوں کا مجمع ایک طرف، حسین کا اکیلا عزادار ایک طرف، جو اکیلا مولا حسین کے روضے پر عزاداری کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ الوداعی پرسہ بی بی سکینہ کا دے رہا ہوں۔ اگلی مجلس میں گزارش کروں گا آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہ عزاداری کو اہمیت دیجیے گا، بعد میں جتنی تصویریں کھنچوانی ہوں، جتنی ویڈیو بنانی ہو بنا لیجیے گا۔ آخری کلام بی بی سکینہ کا پڑھ رہا ہوں، کل انشاءاللہ فیض آباد میں عزاداری ہے، اور اس کے بعد پھر ہلاور میں 4 جنوری کو انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر حاضر ہوں گا، اور چاہتا ہوں کہ اس طرح سے جس طرح آپ نے ساتھ دیا، میں آپ سے مطمئن ہوں دلی طور پر، لیکن جو باتیں میں کہنا چاہتا تھا اگر میں نہیں کہوں گا تو شاید ممبر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ کلام وہ پڑھنے لگا ہوں بی بی سکینہ کا، اس سے پہلے ایک ماتم، چلے ماتمی حلقہ بن گیا ہے تو ایک ماتمی نوحہ پڑھ رہا ہوں، سارے عزادار مل کر جہاں جہاں کھڑے ہیں سینوں پہ ہاتھ مار کے، اور اس کے بعد جب بی بی سکینہ کا پرسہ دوں تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بی بی سکینہ کے پرسے میں شامل رہیے گا۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، سب مل کر بولیے یا حسن یا حسین، مولا حق امام، مولا حق امام یا حسین، مولا حق امام، سب مل کر پڑھیے جس کو شعر یاد ہے۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار، ماشاءاللہ، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام۔ بیٹھ جائیے ممبر پہ جتنے کھڑے لوگ ہیں بیٹھ جائیے، حسن یا حسین مولا، بیٹھ جائیے نامی والا، سب بیٹھ جائیے، حق امام یا حسن، مولا حق امام یا حسن، سب مل کر بولیں، رو کر کہے قاسم کی ماں، رو کر کہے قاسم کی ماں، مارا گیا قاسم جوان، مارا گیا، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، مہندی تیری صحرا تیرا، مولا حق امام یا حسین، حسین یا حسین، حسین ماشاءاللہ، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ ماتم، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی
جو ہلکے سے ڈھونڈے سروں پہ ماتم کر کے بولے وہ جس کی آبا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام آخری آدمی تک جو باہر کھڑے اپنے سروں پہ ماتم کر کے بولیے یا حسین یا حسین یا حسین سنیے آخری آدمی تک جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم یہ جملے دہرائیے گا میرے ساتھ مل کر ایک ایک حسینی جو لداری میں آیا ہے ایک ایک حسینی کا ہاتھ سروں پر ہونا چاہیے یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو یا علی مرتضی آئے پرسہ کرو یا علی مرتضی آئے ہیں پرسے کو سید ابرار کے شاہ کے انصار کے غازی علمدار کے اکبر رضی جاہ کے اونا محمد کے بھی اونا محمد کے بھی اونا محمد کے بھی یہ وہ پرسہ ہے جو بیوی اپنے بچوں کو نہیں روئی ہمیں ماتم کرنا ہے اونا محمد کے بھی بیوی اپنے بچوں کو نہیں روئی مولا حسین پر روتی رہی انہیں دونوں لال کا ماتم اونا محمد کے بھی بالی سکینہ کے بھی زینب نشاط کے زینب کلثوم کے اصغر معصوم کے شہزادی کلثوم کے ماتم شہزادی کلثوم کے زینب نشاط کی سید سجاد کی یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا حسین 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 اب دیکھیے جو میں پرسہ کرنے لگا ہوں مخصوص ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں اپنی آوازیں نکالیں تو دنیا کے کام کے لیے نہیں اپنی آوازیں نکالیں تو بی بی سیدہ کے لیے کیونکہ آج بھی اگر آپ محسوس کریں اس خاموشی میں اگر محسوس کریں تو شام سے آنے والی ہوائیں یہ بتاتی ہیں کہ آج بھی کسی بچی کی صدا آتی ہے بابا میں بہت پیاسی ہوں بابا آج بھی میرے کانوں سے خون رستا ہے بابا آج بھی میں سکون کی نیند نہیں سو پائی بی بی آپ کے گریے کو قبول فرمائے یہ عزاداری کا حق ہے ہم حق ادا کر نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں یہ آوازیں اتنی بلند ہو کہ بی بی کے روزے تک ہماری آوازیں چلی جائیں بی بی کیا ہو گیا اگر ہم شام نہیں آ پا رہے بی بی ہم اپنے لکھنؤ سے بیٹھ کر اتنا گریا کریں گے کہ آپ کے روزے تک ہماری آوازیں چلی جائیں بی بی بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مار ظالم تماچے سے نہ کہ اس کا دشوار جینا بہت رو چکی ہے اللہ بہت رو چکی یہ گریے کی آوازیں اب سنو جن لوگوں کو دھکا لگ رہا تھا جب ہمارے کو جوان مر جاتا ہے علی اکبر کا ماتم کرتے ہو چھوٹا بچہ مرتا ہے علی اصغر کا ماتم کرتے ہو ابھی جس کو دھکے لگ رہے ہوں ممبر بنا آنے کے لیے وہ دھکے برداشت کر لے اس شام کے دھکوں کے صدقے کہ جو بی بی سیدہ کو دھکے لگتے رہے بی بی زینب کو دھکے لگتے رہے بی بی ام کلثوم کو دھکے لگتے رہے سید سجاد خدا کی قسم کس مجمع میں کہاں سید سجاد اپنا پرسہ لینے آئے ہو کچھ نہیں پتا کہاں بیویاں بیٹھی ہوں پردے میں عائشہ زادی اپنا پرسہ لینے مولا حسین کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مار ظالم تمام
بچے سے نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکین اللہ، بہت رو چکی ہے سکین، سفر میں یہ سوئی نہ زندان آ کر اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، ارے پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو سکون پا سکی پھر کہیں نہ، بہت رو چکی۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ جو ممبر پہ کھڑے ہیں، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، جس کو جگہ ملتی بیٹھ جائیے، عزیزدارو سب بیٹھ جائیے، تب میں مصائب پڑھنا شروع کروں گا، یہ سب بیٹھ جائیے، سب بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، بس یہاں جو کھڑے نہیں یہاں پہ کھڑے رہیے، آپ ممبر والے لوگوں کو گزارش ہے سب بیٹھ جائیے۔ ہائے بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، عزیزدارو آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو اس منظر میں لے کر جاؤں، جو اس وقت زمین پر کھڑے ہیں نا، باہر خاک پر، زمین پر بیٹھ جائیے، جو باہر کھڑے ہیں نا زمین پر، اس خاک پر یہ سوچتے ہوئے بیٹھ جائیے کہ یہ وہ اس سرزمین کا صدقہ ہے کہ جہاں بستر بی بی کا بابا کا سینہ نہ ہوا، خاک بستر ہو گیا۔ بیٹھ جائیے آپ سب بیٹھ جائیے، جس کو جگہ ملتی ہے، جس کو جگہ ملتی ہے کلیجہ تھام کر بیٹھیے گا۔ پہلی بار بی بی سکینہ کے اس کلام کو لکھنؤ کی سرزمین پر پڑھ رہا ہوں، عزیزدارو بیٹھیے جس کو جگہ ملتی ہے، اور اب جتنی جلدی جگہ مل سکے بیٹھ جاؤ، تکلیف میں بیٹھ سکتے ہو، تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لینا بی بی سکینہ کے صدقے، بیٹھ جائیے جس کو جگہ ملتی ہے۔ اچھا میری گزارش ہے جو لوگ بیٹھے صرف میری آواز جانے دیجیے ان تک، آپ لوگ پرسنلی طور پہ کوئی کسی کو نہ بیٹھے، بیٹھ جائیے، میری آواز مائک کے ذریعے سب کو جا رہی ہے، سب کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے، ہر بندہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے نام والا، اپنے توسل کو توڑیے گا مت، بڑی مشکل ہوتی ہے، کون سا لمحہ ہو گریے کا کہ بی بی آپ کو شام بلا لیں، کون سا لمحہ ہو قبولیت کا اپنے گریے کو روکنا مت۔ ہاتھ پدر سے سفر میں یہ سوئی نظردان آ کر اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، ارے پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو سکون پا سکی پھر کہیں نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کے گریے کو بھی قبول فرمائے۔ عزیزدارو علامہ ناصر عباس شہید ہو گئے، حق کے بی بی فاطمہ زہرا پہ سب سے زیادہ بولنے والا، مولا کا نڈر، بی بی کا وہ وکیل دنیا سے چلا گیا۔ شہادت سے پہلے کربلا کا ہمیشہ لاہور میں میرے ساتھ انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس میں جو مصائب انہوں نے پڑھے علامہ ناصر عباس نے، وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں ان کے سارے ثواب کے لیے۔ کہتے ہیں شام غریبہ میں جب بی بی، عزیزدارو اس شام غریبہ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں جہاں اندھیرا، یہ اندھیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اندھیرا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، وہ اندھیرا یاد کیجئے جہاں گپ اندھیرا، چاروں طرف بیابان میں اندھیرا ہی اندھیرا، اگر روشنی تھی تو خیمے میں جلے ہوئے آگ کی روشنی، ارے روشنی تھی تو بی بی سکینہ کے دامن میں لگی ہوئی آگ کی روشنی، سر پہ ریڑھا نہیں ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ علامہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ جب بی بی سکینہ جب بی بی سکینہ مقتل میں پہنچی ہے تو اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈ رہی تھی کہ میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، ارے کسی نے میرے بابا کو دیکھا ہے، کوئی بچی اتنی غریب نہ ہو، اتنی مجبور نہ ہو جتنی سکینہ بی بی ہوئی، کوئی اتنی لاچار نہ ہو، کوئی اتنی غمزدہ نہ ہو جتنی سکینہ بی بی ہوئی ہے، مقتل میں اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈتی پھر رہی ہے، بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا بابا آپ کا سینہ چاہیے، بابا بابا کہاں ہو۔ ایک لائن ملا، بی بی کہتی ہے کہ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے، وہ لائن کہتا ہے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے۔ نایاب بھائی بول آپ کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے، رضوان بھائی سماعت کیجئے گا کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نایاب بھائی کہاں ہیں، تو حق یہ بنتا ہے کہ میں اشارہ کر کے بتاؤں کہ نایاب بھائی یہاں موجود ہیں،
مگر ظالم نے ایسا نہیں کیا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مصائب سننا, ظالم نے ایسا نہیں کیا. جب بی بی نے پوچھا نا کہ میرا بابا کہاں ہے, میرے بابا کو دیکھا ہے, اس نے پوچھا آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے, میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. بس ظالم نے اس وقت تیر کمان میں رکھا اور حسین کی طرف روانہ کیا. اب جہاں جہاں تیر چلا سکینہ بی بی قبول فرمایا تمہارے گریے کو زندگیاں دے. ملا دشت میں جب کے بابا کا لاشا, ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا, لپٹ کے پدر سے, لپٹ کے پدر سے کیا خوب گریا, کیا خوب گریا, کیا خوب گریا. ارے وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا سلا دو اسے جا کے بہنا. بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ, بہت رو چکی ہے سکینہ, بہت رو چکی ہے سکینہ. رضوان ندی بھائی, آپ نے اپنی بچی کا نام سیدہ زینب رقیہ رکھا ہے نا, بی بی سے نسبت کرنے کے لیے. خدا کی قسم جو آپ کی بچی پر وہ وقت نہ آئے کبھی جو بی بی سکینہ پر آیا. یہ مصائب صرف وہی جھیل سکتی تھی کہ پردیس میں کسی بچی پر یہ وقت نہ آئے کہ جو نازوں سے پلی ہو. سکینہ بی بی پردیس آ کر کیسی کیا مجبور ہوئی میری بی بی, کیا ظلم ڈھائے گئے میری بی بی پر کہ بی بی کی حالت کیا ہو گئی تھی اس 4 سال کی بچی کی کہ جس کو عباس جیسا مولا, عباس جیسا غیور چچا پالتا ہو, جس کو جو حسین کے سینے پر سوتی ہو, جو روشنیوں میں رہی ہو, کبھی اندھیرے میں نہ گئی ہو, جو پھولوں کی طرح پلی ہو. ارے سفر میں آ کر بی بی کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر گئے, کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر گئے, کبھی روئی زندہ میں تنہائیوں پر. ارے کبھی بولی زینب سے اب گھر چلو, ہوا 1 برس 1 مہینہ, بہت رو چکی ہے سکینہ. اولاد والے بیٹھے ہو, 4 سال کی بچی ہے, ظلم دیکھنا کہ رسن دے گئی ہے, رسن دے گا. تمہاری آوازیں کیوں خاموش ہیں آج, روتے کیوں نہیں ہو, گریا کرو ذرا بی بی میں مسائب کیا گزرے. ہاں رسن دے گئی ہے, نشانی گلے پہ ہے, پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر. ارے نشان ہے تماچوں کے رخسار پہ, مصائب سے زخمی ہے سینہ, بہت رو چکی. جزاک اللہ. خوش نصیب ہو لکھنؤ والوں کہ تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں. یہاں کی گورنمنٹ انتظامیہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ حسین کو رو لو. آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, کسی بھی مقصد سے تعلق رکھتا ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, آ کر حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے. حسین کو رونے پر پابندی نہیں ہے. قربان جاؤں اپنی شہزادی پر جب روتی تھی یہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو روئے بھی نہ کیا. یزید ملعون کہتا ہے ابن علی ابن الحسین, مولا سید سجاد کو بلا کر کہتا ہے ابن علی ابن الحسین اپنی بہن سے کہیے اتنی اونچی آواز سے گریہ نہ کیا کرے, ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں, ہماری نیندیں حرام. دارو وہ کہتا ہے ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں, اتنی اونچی آواز سے گریہ نہ کرے تمہاری بہن, میری بھی نیند حرام ہوتی ہے, شام والوں کی نیندیں بھی حرام ہوتی ہیں. اگر سید سجاد مولا خون کے آنسو رونے لگے کہ اپنے بابا کو بھی نہ روئے, کہتا ہے اگر روئے گی تو پھر اس کو ایسے زندان میں قید کر دیا جائے گا, زندان میں جہاں روشنی ہوگی نہ ہوا ہوگی
ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا. عزیزانو اب بی بی کے بین سن سید سجاد کے وہ جملے جو بی بی کی شہادت کے اوپر مولا نے جو مسائب کے وہ سننا. 3 بہن کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے خدا کی قسم زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. یہ 3 بہن علامہ عقیل الزادی لاہور والے ان کی مجلس کے پڑھ رہا ہوں جو ہر جگہ مجلس سے پڑھتا ہوں. 3 ایسے بہن ہیں کہ جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی. اولاد والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اس مسائب کو سننا اور حق ادا کرنے کی کوشش کرنا, ورنہ وہ جانتا ہے جس کی اولاد ہوتی ہے جس کی 4 سال کی بچی ہو, جو اپنی بچی کو رات کو سینے پر سلاتا ہو. اللہ تمہاری بچیوں پر کبھی وہ وقت نہ آئے کہ جب بی بی سکینہ کو شہادت سے پہلے اپنے بابا کا سر ملا تو اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا. شہزادی نے گود میں لے کر 3 ایسے بہن کیے کہ جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی. دیکھنا ہے کہ تم اس عزاداری کا حق کیسے ادا کرتے ہو, حق ادا کرنے کی کوشش کیسے کرتے ہو. حق تو کون ادا کر سکتا ہے. اللہ مولا کے سر کو بی بی نے گود میں لیا. اب یہ منظر کشی پیش کر رہا ہوں کہ شاید ایسا ہوا ہو کہ جب بی بی نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا ہو, کیونکہ بی بی کے کانوں سے خون رک نہیں رہا تھا. یقیناً خون بی بی کا خون مولا حسین کے رخساروں پر گرا ہوگا. یہ قیاس کر رہا ہوں کہ شاید گرا ہوگا. مولا حسین کی آنکھ کھلی ہوگی. اب وہ 3 بہن جو ملتے ہیں روایتوں میں, بی بی کہتی ہے, مولا نے پوچھا ہوگا جب کہ بی بی یہ خون کیسا. اب وہ 3 بہن جو روایتوں میں ملتے ہیں علامہ عقیل الزادی لاہور والے کی مجلس میں انہوں نے پڑھا تھا, اب پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجیے گا. بی بی نے پہلا بہن ایسا کیا کہ بابا کے سر کو گود میں لیا, حسرت سے دیکھا. دیکھتے ہوئے کہ بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی نا, بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی نا, وہ شام غریبہ میں نہیں چھین کر لے گئے بابا. ہائے, کانوں سے اتاری نہیں بابا میرے کانوں سے نوچ کر لے گئے. دوسرا بہن, بتارو کیسے سنو گے یہ بہن. تمہارے گریے کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ اب برداشت نہیں ہوگا, شاید میں بہن نہیں پڑھ پاؤں. دوسرا بہن کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا چاہتے ہو تو حق ادا کرنے کی کوشش کرنا. بی بی کہتی ہے بابا. دوسرا بہن کرتی ہے بابا میرے رخساروں کی طرف دیکھیے. بابا میرے یہ رخسار وہی ہے نا کہ جس پر آپ مجھے بوسے دیا کرتے تھے. بابا دیکھیے کیا حالت ہو گئی. کربلا سے لے کر شام تک ظالم آپ کا قاتل مجھے چماچے مارتا ہوا. اللہ غیرت نہیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری اس طرح سے امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری اس جگہ پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت سفر بھر تبدیل ہوتی رہے. عزیزانو اپنی آوازوں کو بلند کر کے بی بی کے روزے تک پہنچانے کی کوشش کرنا. عزیزانو جب بی بی نے تیسرا رہن یہ کیا اس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی. بی بی کہتی ہے بابا کبھی آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی عمر ہو 4 سال, اس 4 سال کی عمر پر اتنے ستم ڈھائے گئے ہو, اس پر اتنے مظالم ڈھائے گئے ہو کہ اس 4 سال کی عمر میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے. جزاک اللہ. جس کو مولا امام حسین جیسے امام لوریاں دیتا تھا, سنو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی, قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی, قضا نے سکینہ کو لوری سنائی, کہا رو کے سجاد نے ہے, سنا سید سجاد کا جملہ, کہا رو کے سجاد نے ہے پھوپھی کہ اب روئے گی بھی کبھی نہ. بہت رو چکی ہے سکینہ, اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ. کتنا عرصہ گزر گیا بی بی کی شہادت کو, مگر آج بھی خون کے آنسو روتا ہے میرا مولا. میرا امام خون کے آنسو پر غیبت میں روتا ہے. آج آپ گریہ کر رہے ہیں. اللہ یہ گریہ ایک طرف, اور ایک وہ جب بی بی سکینہ کا لاشا رکھا ہو تو جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی, تو ان رونے والوں سے بانو
یہ کہتی ارے ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ، بہت رو چکی ہے۔ 4 جنوری کو انشاءاللہ پرسہ دیں گے سب اسی طرح۔ عزیزانو 4 جنوری کو یاد شام ہے، یاد شام بانی شام کے شہر میں یاد شام ہے۔ عزیزانو 4 جنوری کو غفران ماج امام بارگاہ لکھنؤ میں خاص طور پر شام کے حالات کو دیکھتے ہوئے، شام کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نوحہ پڑھا ہے اور پڑھوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ عزیزانو اپنے منہ پہ تماچوں کا ماتم کر کے اس مقتے میں خدا کی قسم اس وقت دعا کر لینے کا بیوی کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیوی سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ کہتا ہے فرحان سے رو کے مزے ہیں، جو قبر سکینہ پہ جان ماتم کرو، جو قبر سکینہ پہ جانا برادر، وہاں میں سیاہ جا کے پڑھنا یہی، بہت رو چکی ہے سکینہ، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے پیاس۔ ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا گھر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مردہ کے گھر سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ زیب کر کے احرام غم چل دیا، خود پہ نادے علی کر کے دم چل دیا، ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا، تھا نگاہوں میں شہ کا حرم چل دیا، جب یہ عزم سفر مل گیا، میں پیدل چل